الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اتفاق سے ربیع الاول کی تاریخ 12 تاریخ ہے. بات شروع کرنے سے پہلے شہنشاہ قوم و مقام، فخر موجودات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چند اشعار ہیں، انہیں ملاحظہ کریں. شاعر لکھتے ہیں: رہبر اعظم ہادی ملت صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر اعظم ہادی ملت صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد عالم فخر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور نور فروزاں شمع ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ آپ کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر رحمت عالم ساقی کوثر نور مجسم، شافع محشر رحمت عالم ساقی کوثر نور مجسم. ورد زباں ہے آپ کی مدحت صلی اللہ علیہ وسلم، اور صاحب قرآن ختم رسولاں نور ہدایت ہادی دوراں، تم سے گریزاں کفر کی ظلمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور دل میں رشید اپنے ہے شاداں، سوزاں سوزاں گریاں گریاں. دل میں رشید اپنے ہے شاداں، سوزاں سوزاں گریاں گریاں. نام ہے اس کا ذوق محبت صلی اللہ علیہ وسلم. رہبر اعظم ہادی ملت صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد عالم فخر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم انسانوں پر بے شمار انعامات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے آپ پر بہت احسانات کیے. لیکن ایک ایسا مرحلہ آتا ہے، ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو نعمت دینے کے بعد ایک بہت بڑی نعمت دیتے ہیں، پھر دینے کے بعد احسان بھی جتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے تم پر ایک احسان کیا، اور احسان ہی نہیں بلکہ احسان عظیم، یعنی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی احسان، بہت بڑے احسان تم پر کیا گیا. اور وہ احسان کیا ہے؟ اگر قرآن اٹھایا جائے، حدیث کو پڑھا جائے اور علماء کی صحبت میں بیٹھا جائے تو وہ باتیں بالکل عیاں ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں. لیکن اس سے قبل ایک بات یہ سنتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو آنکھ عطا فرمائی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے آنکھ
عطا فرمائی اور ہمیں یہ دیکھنے میں ایک نعمت ظاہر ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزو ہم اپنی اس آنکھ سے نہ جانے کتنی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ دیکھنے میں تو ایک نعمت ظاہر ہو رہی آنکھ، لیکن ہم اس آنکھ سے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو دیکھا کرتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی ایک نعمت کان ہے۔ دیکھنے میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کان صرف ایک نعمت ہے، لیکن میرے عزیزو صرف اسی ایک نعمت سے ہم ہزارہ نعمت کو محسوس کرتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، بھلی باتیں سنتے ہیں اور بھی دیگر باتیں سنتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرما دیا، اس کے باوجود کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وحی آئی اور وحی میں یہ فرمایا گیا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے بندے، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیری نعمت کو کس طریقے سے شکر ادا کیا جائے؟ اگر کسی نعمت کا شکر ادا ہم کریں گے تو اس کے لیے آپ کی توفیق کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ہمیں توفیق نہیں عطا فرمائیں گے تو کیسے ہم آپ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ اور اگر آپ نے جو ہمیں نعمت دے چکی ہے، پھر آپ نے توفیق ہمیں دیا، پھر ہم نے اس کی شکر ادا کیا، تو اب ایک اور نعمت کا شکر ادا کرنے کی بات آ جاتی ہے۔ تو الہ العالمین، یہ جو توفیق آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ بھی تو ایک نعمت ہے، یعنی کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اے اللہ، ہم تیری نعمت کو کس طریقے سے شکر ادا کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے میرے بندے، اے میرے پیغمبر، یہی تو میری نعمت کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے، یعنی کہ تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو اور پھر کہو کہ الہ العالمین، ہم تو تیری نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امت مسلمہ پر جو عظیم نعمتیں دی، وہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی، آپ علیہ السلام اس ماہ میں تشریف لائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کو ادا کرنے کے لیے، اس نعمت کو شکر ادا کرنے کے لیے مسلمانوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے، مسلمانوں پہ یہ فرض بنتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر کے بتائے کہ اے اللہ، آپ نے ہم پر احسان عظیم کر دیا، اب دیکھو الہ العالمین، ہم اپنے نبی کو اتنا فالو کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو اتنا مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کا اتنا نام لیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو کہا ہم اس کو بجا لائے، ہمارے نبی نے جو جس کام سے روکا ہم اس سے رک گئے، ہمارے نبی نے جس کام کو کرنے کو کہا ہم اس کو کرنے لگے، ہمارے نبی نے جس کام کرنے سے روکا ہم اس سے رک گئے۔ اے الہ العالمین، آپ نے جس طریقے سے ہم پر عظیم نعمت کی ہے، ہم شکر ادا کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں لیکن ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ، آپ مجھے مزید عطا کرنے کی، مزید ادا کرنے کی، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ انسانوں کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، انسانوں کا ایک حوصلہ ہونا چاہیے،
مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو یہی مسلمان نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تو ہے، نبی علیہ السلام کا نام لیتا تو ہے، نبی علیہ السلام کا نعرہ تو لگاتا ہے، نبی علیہ السلام کا ڈنکا تو بجاتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی کا محاسبہ کیا جائے، اس کی زندگی کو غور کیا جائے، اس کی زندگی کے بارے میں جائزہ لیا جائے تو نبی کے طریقے سے بالکل الگ ہے، نبی کے راستے سے بالکل الگ ہے، نبی کی جو خلوت والی زندگی ہے اس سے بھی میل نہیں کھاتی، نبی علیہ السلام کی جو زندگی جلوت والی ہے وہ بھی کبھی میل نہیں کھاتی، نبی علیہ السلام کا جو حضر والا جو زندگی ہے وہ بھی میل نہیں کھاتا، نبی علیہ السلام کی جو زندگی سفر والی ہے وہ بھی کبھی میل نہیں کھاتی۔ تو بھلا بتاؤ ہم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر یہی ہو جائے کہ اس ربیع الاول کا مہینہ آ جائے اور اس ربیع الاول کے مہینے میں چند محفلوں کا منعقد کر دینا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا دینا، اگر یہی محبت کی بات ہوتی یا شکر ادا کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا تو میرے عزیز و صحابہ کرام علیہ السلام سے، صحابہ کرام علیہ السلام کی جو جماعت ہے وہ نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو اس لیے یہ جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ جو آتا ہے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، مسلمانوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے آتا ہے، مسلمانوں کو آگاہ کرانے کے لیے آتا ہے کہ مسلمانوں اگر تم نے اپنی جو پچھلی زندگی اپنی منمانی گزار لی ہے، اپنی منشاہی چاہی زندگی گزار لی ہے، اس سے توبہ کر کے نبی علیہ السلام کے راستے پر عمل کرنے والے بن جاؤ، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ، نبی علیہ السلام نے جو بتلایا اس کو کرنے والے بن جاؤ۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو آمد آنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ میری آمد کا مقصد یہ ہے جو تم نے اپنی جو شیطانی زندگی جو گزار رہے تھے اب اس سے توبہ کر لو، جو اللہ کے ناراضگی والی زندگی آپ گزار رہے تھے اس کو چھوڑو، اللہ کی راضی والی، اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزاریے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہی مہینہ ہے اور آپ علیہ السلام کی وفات کا بھی یہی مہینہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک تاریخ کو متعین کر دیا گیا، حالانکہ میرے عزیزو مذہب اسلام کے اندر صرف اور صرف دو عیدیں بتلائی گئی ہے، ایک عید ہے عید الفطر اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ تیسری اور کوئی عید شریعت اسلام میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن اللہ بھلا کرے مسلمانوں کا، اللہ خیر کرے مسلمانوں کا، ہمارے چند مسلم ایسے بھائی ہیں جنہوں نے تیسری عید بھی نکال لی، اور نام کیا رکھا؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی بڑی احمقانہ بات ہے۔ اگر جشن منانا نبی علیہ السلام کا کہیں سے ثبوت ہوتا، کہیں سے طریقہ ملتا یا کہیں سے رواج ملتا یا کہیں سے تھوڑی بہت ایک حدیث بھی کہیں سے مل جاتی تو میرے عزیزو جشن منانے والے سب سے پہلے کون ہوتا؟ آپ بتائیے۔ سب سے پہلے ادا کرنے والے اور سب سے پہلے منانے والے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ کرنے والے ہوتے وہ کون ہوتے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ ان سے بڑھ کر کون نبی سے پیار کرنے والا ہے؟ ان سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا ہے؟ ان سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے؟ ذرا تاریخ تو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے
میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے بتلاؤں، لوگوں کو بتلاؤں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں، اے مکہ کے قریش، اے مکہ کے سرداروں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اب کوئی جو کچھ کرنا چاہے وہ کر لے۔ چنانچہ میرے عزیزو، جب اتنا اعلان کرنا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کو یہ آواز لگانی ہوتی ہے، دشمنوں کا پورا جمگھٹا حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑتا ہے، مکہ کے قریش حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے چہرے سے خون جاری ہو رہا ہے، ناک سے خون جاری ہو چکا ہے، منہ سے خون جاری ہو چکا ہے، اور کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچتے بچاتے دار ارقم میں پہنچایا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر بے ہوش ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اے میرے دوستو بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ میرے عزیزو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوئی۔ یہ اس شعر کے قابل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم اور آپ ہو نہیں سکتے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، خون نکل رہا ہے، منہ سے خون جاری ہے، ناک سے خون جاری ہے اور کان سے بھی خون جاری ہے، لیکن پھر بھی سب سے پہلے جملہ جو نکلا ہے وہ میرے یار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ وہ کیسے ہیں۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر اپنی تو ذرا فکر کرو۔ میرے عزیز و حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے ہاں وہ الحمدللہ بہتر ہیں، لیکن میرے عزیز و حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی والدہ سے کہ امی جان مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ چنانچہ ان کی والدہ اور ایک اور بادی ہیں وہ آتی ہیں، دونوں لوگ سہارا لے کر حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں، جہاں سے دین کی تبلیغ ہوا کرتی تھی، جہاں سے دین کی دعوت کیا جاتا تھا، دین کو لوگوں کو بتلایا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں لوگ گئے اور دروازے کی کنڈی بجائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون؟ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے کہا الحمدللہ میرے نبی عافیت سے ہیں، میرے نبی خیریت سے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ میرے عزیزو، اگر صرف اسی طریقے سے یعنی کہ نعرے بازی کر لیا جائے یا ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، چند پورے غامارات ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند دینی محفلوں کو جمع کر لیا جائے، اگر اسی سے صرف کام چل جاتا تو میرے عزیزو حضرت ابو بکر کو اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، حضرت ابو بکر کو اپنی قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اسی طریقے سے وہ بھی کر لیا کرتے، لیکن اس طریقے سے کام نہیں بنتا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہیں، ان کی آمد کا جو تقاضا بنتا ہے، ان کی بعثت کا جو تقاضا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے نوجوان کو دیکھا جائے، آج ہمارے بچوں کو دیکھا جائے، آج ہمارے بوڑھوں کو دیکھا جائے کہ ان کی زندگی نبی علیہ السلام سے بالکل میل نہیں کھاتی، وہی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا جاتا ہے، نماز کو فراموش کیا جاتا ہے۔ تو کیا بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی طریقے سے ادا ہوگی؟ نہیں میرے عزیزو، اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہر مسلمان پر، میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی اپنے آپ کو، ہر
بندہ فردن فردن اپنی گریبان میں جھانکے اور جھانک کر اپنی زندگی کا ملاحظہ کرے، کیا ہماری جو زندگی 30 سال کی گزر چکی ہے، 40 سال کی گزر چکی ہے، 60 سال کی گزر چکی ہے یا 70 سال کی گزر چکی ہے، کیا ہم نے نبی علیہ السلام کی طریقے پر صحیح معنوں میں اپنی زندگی گزاری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں گزاری ہے تو توبہ کر لیجئے اور آئندہ اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی یوں ہی گزر جائے اور ایک دن ملک الموت ہمارے پاس آ جائے اور ہماری روح کو ہمارے جان سے، ہمارے بدن سے لے کر چلا جائے، پھر میرے عزیزو صرف افسوس کرنے کا موقع ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ جو پیغام دیتا ہے اور نبی علیہ السلام کی جو آمد کا جو تقاضا ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء نے 3 طریقے بتلائے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طریقے سے شکر ادا کیا جائے۔ یعنی اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کہ انسانوں پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو علماء نے 3 طریقے بتلائے ہیں۔ نمبر 1 کہ شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ قلبی طریقے سے شکر ادا کیا جائے، یعنی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی شکر ادا کیا جائے۔ اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا شکر ادا کرنے کا طریقہ لسانی ادا کیا جائے، یعنی کہ زبان سے ادا کیا جائے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، چلتے پھرتے۔ اور نمبر تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عملی طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی کہ شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے اور غریب بیواؤں مسکینوں کی مدد کر کے یہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔